عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تزکیہ نفس سے چند صفحات پڑھ کر سناتا ہوں۔ تزکیہ نفس لا الہ سے الا اللہ تک۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا۔ حضرات سامعین، ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی، اس سلسلے میں حضرات محققین نے فرمایا کہ ان آیات کے اندر تزکیہ نفس کے منازل کو اللہ تعالی نے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا نام لو۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں عجیب انداز، عجیب عنوان سے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیجئے۔ یہاں رب کیوں فرمایا؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، اور پالنے والے سے فطرتاً محبت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے ماں باپ سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اس عنوان سے بیان کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرا نام محبت سے لیا کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، عامی خوانند ہر دم نام پاک این اثر نہ کنت تا نبود عشق ناک۔ عام لوگ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ذکر اس وقت تک اثر کامل نہیں کرتا جب تک محبت سے نہ کیا جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بغیر محبت اثر کامل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا نام ہے، اگر غفلت سے بھی زبان سے ان کا نام نکل جائے تو بغیر ثواب کیے نہیں رہ سکتا۔ ایک مجذوب جنگل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر فضل و رحمت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب انداز تھا مانگنے کا۔ بعض اوقات مجذوبوں سے اور عامیوں سے ایسی دعا نکل جاتی ہے کہ بڑے بڑے حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ تنہائی کے آنسوؤں کی قیمت، اگر ذکر کی حالت میں کچھ آنسو بھی نکل آئیں اور تنہائی بھی ہو تو یہ آنسو قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ دلائیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تنہائی اور ذکر اللہ کے جو آنسو ہیں، اللہ کی محبت کے جو آنسو ہیں، ان پر ستارے رشک کرتے ہیں۔ جب کوئی گناہگار بندہ رو رو کے اپنی مغفرت مانگتا ہے تو اس کے رونے اور گڑ گڑانے کا اور اس کے آنسوؤں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انا انزلناہ کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہو، لیکن نبی یہ نسبت کر دے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں کی محبوبیت، لہذا حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ۔ گناہگاروں کا نالا اور ان کا رونا اور گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنا اور ان کی آہوزاری اور اشک باری مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ندامت کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ مولانا رومی خود اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ندامت کے آنسو پانی نہیں ہے بلکہ جگر کا خون ہے۔ خوف خدا سے جب جگر کا خون پانی بن جاتا ہے تب وہ آنسو بن کر نکلتا ہے۔ آنسو نمکین کیوں ہیں؟ اور علامہ آلوسی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو اس لیے نمکین بنایا کہ آنکھوں میں جہاں آنسو کا مرکز اور مستقر ہے وہاں کوئی زہریلا مادہ یعنی انفیکشن پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ سمندر میں 50% نمک ڈال دیا جس سے آج تک سمندر کے پانی میں زہریلا مادہ پیدا نہیں ہوتا، ورنہ کراچی، مدراس، بمبئی اور دنیا بھر کے جتنے ساحلی علاقے ہیں وہاں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی، انسان کی غذائیں ختم ہو جاتی،
اسی لیے آنسوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمکین بنا دیا تاکہ میرے بندوں کی آنکھوں میں جو غدود ہیں، جہاں آنسوؤں کی تھیلی ہے، کہیں اس میں زہریلا مادہ پیدا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ اور نمک پر اس وقت مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے نمک سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں میرے ساتھ کراچی سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے مطلب میں میرے 2 شعر لکھوا دیجئے، ایک جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے، دوسرا روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ جسمانی ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے ہے، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ اور دوسرا شعر روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ حفاظت نظر کی ایک حکمت۔ اور جس دن چاند 14ویں تاریخ کا ہوتا ہے، سمندر میں جوار بھاٹا اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، لہذا جو لوگ زمین کے چاندوں سے اپنی نظر نہیں بچائیں گے، ان کے قلب کے سمندر میں جوار بھاٹا اور اتنی زیادہ طغیانی آئے گی کہ بے ساختہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا۔ حرمت زنا کی ایک حکمت۔ فرانس ریونین میں ایک عیسائی نے سوال کیا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زنا کو حرام فرما دیا۔ جس ملک میں عورت دولت مشترکہ ہو، وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں، اسی لیے ان کے قلب میں ماں باپ کی عزت اور عظمت بھی نہیں۔ لندن میں انگریزوں کے ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو مرغی فارم کی طرح باہر پھینک آتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ مل آتے ہیں، کیونکہ انگریز جب بالغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس کا لڑکا ہوں۔ ان کی ماؤں کے پاس نہ جانے کتنے لوگ آتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے زنا تو درکنار مقدمہ زنا کو بھی حرام فرما دیا، یعنی نظر بازی جو کہ سبب ہے زنا کا۔ سب سے پہلے زنا آنکھوں سے ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر۔ جس نے کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیریش لڑکے کو دیکھ لیا، آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ وہ زنا اللسان النطق، اور نامحرم عورتوں سے گپ شپ مارنا، بے وجہ باتیں کرنا اور حرام مزہ لینا، یہ زبان کا زنا ہے۔ حاجی بیچارہ حج عمرہ کر کے پیائیے پر یا کسی بھی جہاز پر بیٹھتا ہے، فوراً سامنے ایئر ہوسٹس لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ حضور کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اور حاجی صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے ہیں کہ آپا یہ چاہیے وہ چاہیے، اور اگر کم عمر ہے تو بیٹی کہتا ہے۔ یہ بیٹی کہنے سے وہ بیٹی نہیں ہو جاتی۔ آج کل بدماشوں کے نئے نئے راستے نکالے گئے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ یہ مرد میرے یہاں کیوں آتا ہے؟ بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ خبردار، خاموش رہنا، یہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ پالنے والے کا نام محبت سے لیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں رب کا لفظ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اپنے پالنے والے کا نام محبت سے لو۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا، حالانکہ ان کا نام تو اتنا شیریں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بن منہ از اصل جوئے شود۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو میرے جسم کے جتنے بال ہیں شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر تو مثنوی میں فرمایا، دیوان شمس تبریز جو در حقیقت انہی کا کلام ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی کی طرف نسبت کر دی۔ اس میں فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد۔ اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے، یہ شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے۔ اے دل این قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازد۔ اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے۔ جس نے لیلا میں ذرا سا نمک ڈال دیا اور مجنوں پاگل ہو گیا، خود اس خالق نمک کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری کائنات کے حسینوں کو نمک عطا فرمایا ہے۔ اس خالق نمک سے دل لگا کر دیکھو جس نے مولائے کائنات کو پا لیا، واللہ اس نے تمام لیلائے کائنات کو پا لیا۔ اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ حور مخلوق ہیں، جنت مخلوق ہے، حادث ہے۔
ذکر اللہ کا مزہ جنت سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی مثل نہیں. جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. چنا مست ساقی کے میں ریختہ. ذکر اللہ کے دو حقوق. دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کے دو حقوق ہیں. نمبر ایک یہ کہ کسی شیخ کامل سے مشورہ کر کے ذکر کیجئے، جیسے کوئی طاقت کی دوا یا کوئی خمیرہ آپ کسی طبیب سے پوچھ کر استعمال کرتے ہیں. ایک کشمیر کے باشندے نے طاقت کے لیے 1.5 پاؤ بادام کھا لیا، پھر ساری رات کرتا بنیان اتار کر لنگی پہن کر پاگل کی طرح پھرتا رہا. صبح صبح میرے پاس آیا. میں نے کہا کہ اطباء نے لکھا ہے 7 عدد یا 9 عدد اور زیادہ سے زیادہ 11 بادام کھا سکتا ہے، اور تم نے 1.5 پاؤ کھا لیا. اس کا یہ اثر ہوا. اب آج کھانا مت کھاؤ، صرف دہی کی لسی پیو اس بغول کا چھلکا ڈال کر. دن بھر میں کم از کم 40-50 گلاس پی جاؤ. عشاء تک وہ لسی پیتا رہا. عشاء کے بعد آیا کہ اب جا کر دماغ صحیح ہوا، ورنہ پاگل ہو جاتا. بس اسی طرح شیخ سے مشورے کی ضرورت ہے کہ کتنا ذکر کرے. مجھ کو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم خانقاہ تھانہ بھون حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے بتایا کہ حضرت نے ایک شخص کو 2000 مرتبہ اللہ اللہ بتایا. اس نے 25-30 ہزار مرتبہ پڑھ لیا. گرم ہو کر خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا. جب کودا تو ہم لوگ دوڑے، بڑی مشکل سے اس کو نکالا. پھر حضرت نے پانی دم کر کے پلایا. جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور خوب ڈانٹ لگائی کہ ظالم، میری بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ کیوں ذکر کیا؟ جتنا شیخ بتائے اتنا ہی ذکر کرو. ذکر کے لیے مشورہ شیخ کی اہمیت. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پوچھا کہ حضرت ذکر کے لیے شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے. ان کا نام لے کر کیا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے؟ کیا ذکر ہم کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا؟ اس میں شیخ کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب اللہ تک تو آپ پہنچیں گے ذکر ہی سے، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب کاٹتی ہے؟ جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا مثال دی. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. فرمایا کہ اسی طرح خدا تک تو ذکر ہی سے پہنچیں گے، لیکن کسی اللہ والے کے مشورے سے اس کی دعائیں اور توجہ بھی شامل حال ہوگی. پھر وہ آپ کی دماغی صلاحیت کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا ذکر کر سکتا ہے. کتنے لوگ جن کا سچا اور کامل پیر اور مرشد نہیں ہوتا زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو رہے ہیں. لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجذوب نہیں ہے، مجنون ہے. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے. حضرت نے ان کو تحریر فرمایا کہ آپ فوراً ذکر ملتوی کر دیں اور بادام اور دودھ پیئے، سر میں تیل کی مالش کریں اور صبح ننگے پاؤں سبزہ پر چلیں اور اپنے دوستوں سے کچھ خوش طبعی کریں. مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر و فکر کی وجہ سے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے. اس خشکی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی ہے. یہ ہے شیخ محقق. اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا جب جلوہ نظر آ گیا تو اب کھاؤ حلوہ اور لو یہ خلافت لے جاؤ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو خلافت ہی کا امیدوار ہوگا، لیکن میرے جواب کو دیکھ کر کیا کہے گا. معلوم ہوا کہ شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے. دوستو یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر پیر نہ بنائیے تو مشیر بنانے میں کیا حرج ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کسی کو اپنا دینی مشیر بنا لیجئے، مشورہ لے لیجئے. بیعت ہونا تو سنت ہے، مگر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مصلح کامل سے تعلق میرے نزدیک فرض ہے. عادت اللہ یہی ہے کہ اصلاح بغیر اس کے نہیں ہوتی. ذکر اللہ کا دوسرا حق کیفیت ذکر ہے. تو ذکر کا ایک حق تو اس کی کمیت اور دوسرا حق کیفیت ہے. ذکر کمن اور کیفین کامل ہو، یعنی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پوری کیجئے. اللہ یہ کہ نزلہ زکام بخار ہو یا سفر ہو، لیکن بالکل ناغا پھر بھی نہ کریں. جیسے سفر میں اگر کھانا نہیں ملتا تو ایک پیالی چائے اسٹیشن کی پی لیتے ہیں جو بالکل نام کی چائے ہوتی ہے تاکہ زکام نہ ہو. اسی طرح سفر میں مجبوری ہے تو چلیے لا الہ الا اللہ کی ایک ہی تسبیح پڑھ لیجئے
اور ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیجئے، بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے سو جانا مناسب نہیں ہے۔ اور جب حالت سفر نہ ہو تو مقدار و کمیت پوری کیجئے، اور دوسری چیز کیفیت ہے، اللہ کا نام محبت سے لیا جائے۔ اور اس کی حصی مثال حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے پیش فرمائی کہ اگر آپ کو ایک گلاس پانی کی پیاس ہے لیکن کوئی ایک چمچہ پانی پیش کرے تو کیا پیاس بجھے گی؟ معلوم ہوا کہ مقدار بھی پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر پانی تو ایک گلاس بھر کر دیا، مقدار تو پوری کی، مگر دھوپ کا جلا ہوا گرم پانی ہو تو بھی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ کمیت تو صحیح تھی لیکن کیفیت نہیں تھی۔ اسی طرح ذکر کی کمیت اور مقدار بھی پوری ہو اور کیفیت بھی صحیح ہو، تب نفع کامل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آپ جسمانی غذاؤں میں سوچتے ہیں کہ کمیت بھی پوری ہو اور کیفیت بھی صحیح ہو، مثلا کباب ہے، اگر وہ ٹھنڈا ہو فریج کا تو مزہ آئے گا، گرم کباب ہو، گرم سالن ہو تو مزہ زیادہ آتا ہے۔ گرم کھانے کی ممانعت کا مفہوم، اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بمبئی میں ایک صاحب نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کھانا گرم مت کھاؤ، اور مشکات شریف لا کر حدیث پاک بھی دکھا دی، کیونکہ فاضل دیوبند تھے۔ میں نے کہا اس کی شرح مرقات لائیے، جب شرح دیکھی تو اس میں لکھا تھا صحابہ کھانے کو تھوڑی دیر ڈھانک کر رکھ دیتے تھے۔ تذهب فورة دخانه ای غلیان بخاره وکثرت حرارته، یعنی تیزی اور شدت گرمی کی نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ بھاپ نکل رہی ہو اور منہ جل جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا کھانا کھاؤ۔ تب ان مولانا نے کہا کہ جزاک اللہ، اور پھر ماشاء اللہ میرے ہر بیان میں شریک رہے اور میرے کان میں کہا اگر آج اس کی شرح آپ نہ بتاتے تو بہت سے اکابر کے عمل پر شبہ ہو جاتا، کیونکہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب تو گرم گرم چپاتی بار بار منگا کر کھاتے ہیں۔ ہم کو شبہ ہو گیا تھا کہ ہمارے اکابر گرم کھانا کیوں پسند کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمیت بھی پوری کرے اور کیفیت بھی پوری ہو، یعنی درد محبت سے زمین و آسمان کے خالق کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر رب العالمین کا اپنے پالنے والے کا نام لے۔ جیسے مجنو دریا کے کنارے ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ لیلا کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب دیکھنے کو نہیں ملتی تو اس کا نام لکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ ذکر اللہ کا انعام۔ اسی طرح ہم آپ مشق نام مولا کریں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لیں تو ایک دن ایک اللہ ایسا نکلے گا کہ زمین سے آسمان تک شربت روح افزا بھر جائے گا۔ ہمدرد اتنا شربت نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ گنے کے اندر رس پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے۔ اگر خدا گنوں میں رس نہ پیدا کرتا تو ساری دنیا کے گنے مچھردانی کے ڈنڈوں کے بھاؤ بک جائیں۔ لہذا جو ذات پاک سارے عالم کو شکر عطا کرتی ہے، اس کے نام میں کتنا رس ہوگا۔ پھر آپ حلوائیوں کے زیادہ ممنون نہ رہیں گے۔ پیسہ ہو کھائیے، منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کا نام محبت سے لیجئے، پھر ساری دنیا کی مٹھائیاں انشاءاللہ خود بخود روح میں محلول ہو کر اتر جائیں گی۔ میں نے یہ ملفوظ خود پڑھا ہے کہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ عجیب مولوی صاحب، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ یہ سہارنپور کی بولی ہے۔ پھر قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم مولوی صاحب میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے دل تو سب کا میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن بعض عاشقین، سالکین، عارفین کا منہ بھی اللہ میٹھا کر دیتا ہے، لیکن کوئی ذاکر ایسا نہیں جس کا دل میٹھا نہ ہو جاتا ہو۔ اور ذکر کے بارے میں مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ فرمایا کہ عبد الغنی تم ایک کام کرو، صرف 100 مرتبہ اللہ کھینچ کر کہو اور تصور کرو کہ میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے، تو فرمائے کہ 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرنے سے جو نفع ہوتا ہے وہ ایک ہی تسبیح میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ یہ ذکر ان کے لیے ہے جن کے پاس زیادہ وقت نہ ہو یا ضعف ہو، کمزوروں کے لیے ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رستم یا بھولو پہلوان
1,00,000 ذکر سے جس مقام پر پہنچے گا، کمزور لوگ 500 یا 1000 بار اللہ اللہ کرنے سے اسی مقام پر پہنچیں گے، کیونکہ پہنچنے والے کتنا ہی ذکر کر لیں لیکن جب تک پہنچانے والا توجہ نہیں کرے گا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک جذب نہ ہو کوئی سالک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، جب غیر محدود طاقت سے اللہ کھینچتا ہے تب جا کر سلوک طے ہوتا ہے، اور یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ان کی رحمت کے لیے بہانہ ہے۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازاں در ہم سرے، تو ایک دن دروازے سے ضرور کوئی سر نکلے گا۔ ذکر اللہ وصول اللہ کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب اللہ اللہ کرتے رہو گے تو ضرور اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ذاکر ایک ہی سانس میں جب اللہ کہتا ہے تو اپنے نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ الذاکر کالواقف علی الباب یعنی الذی ذکر کالذی وقف علی باب اللہ، جس نے اللہ کہا وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن دروازہ ابھی نہیں کھلے گا۔ کھٹکھٹاتے رہو، جب ان کو رحم آ جائے گا دروازہ کھل جائے گا۔ اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے والا ایک نہ ایک دن ضرور صاحب نسبت ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے میں تو زمانہ لگ سکتا ہے، سال بھر 6 مہینے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے، جب نسبت عطا ہوتی ہے تو اس میں تدریج نہیں ہوتی، نسبت اچانک عطا ہوتی ہے، آن واحد میں۔ دنیا میں بھی دیکھیے آپ دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے، لیکن صاحب مکان جب دروازہ کھولتا ہے تو اچانک کھولتا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں کھولتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ذرا ناک نکالی، پھر منہ نکالا، پھر سامنے آیا، دروازہ اچانک کھلتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نسبت جو اولیاء اللہ کو دیتا ہے یہ اچانک عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب یہ ہیں: نمبر 1 شیخ کا ہونا یعنی صحبت اہل اللہ کا التزام، نمبر 2 ذکر اللہ کا دوام، نمبر 3 گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اگر امت یہ 3 کام کر لے تو اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہ رہے، اور یقیناً ساری امت ولی اللہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو کسی مربی اور شیخ کامل سے تعلق کامل ہونا چاہیے، اور اس کی صحبت میں اس طرح رہے کہ کچھ دن تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ رہ لے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے انڈا مسلسل 21 دن جب مرغی کے پروں میں رہتا ہے تب اس میں جان آتی ہے، اگر کچھ دن مرغی کے پروں میں انڈا رکھ دو، پھر یا مرغی کو بھگا دو یا انڈا اٹھا لو تو انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح انڈے میں جسمانی حیات کے لیے ایک مدت تک مرغی کے پروں میں رہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ مردہ زردی حیات پا کر بچہ بن جائے، اور پھر وہ چونچ سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کم سے کم 40 دن مسلسل کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ لو، مگر اس طرح کے خانقاہ کی حدود سے پان کھانے کے لیے بھی نہ نکلو۔ 40 دن بالکل اپنے کو خانقاہ میں محصور کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک روحانی حیات عطا فرماتے ہیں جس کو نسبت کہتے ہیں۔ یہ بات چاہے ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن کر کے دیکھیے، جیسے زردی سے کہو کہ کچھ دن مرغی کے پروں کی گرمی لے لو تو بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس زردی میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ سن سکے، اسے تو کوئی بس مرغی کے پروں میں رکھ دے، یہاں تک کہ 21 دن بعد بچہ انڈے کے چھلکوں کو توڑ کر بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہوا نکلتا ہے: کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانی حیات دیتا ہے کہ سالک غفلت کے تمام تعلقات کو خود بخود توڑ دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، اگر تم دنیاوی تعلقات کی 200 زنجیروں میں ہمیں جکڑو گے تو ہم ان زنجیروں میں نہیں جکڑے جا سکتے۔ غیر زنجیر زلف دل برم، گردو صد زنجیر آری بردرم،
اگر دنیاوی تعلقات کی 200 زنجیریں اے اہل دنیا لاؤ گے تو ہم سب کو توڑ دیں گے سوائے اللہ کی محبت کی زنجیر کے کہ اس میں گرفتار ہونے کے تو ہم خود مشتاق ہیں۔ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی تھی کہ خدا کی قسم، جب کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی خالی نہیں رکھی جاتی، فوراً اس کرسی پر دوسرا ولی بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ شعر پڑھا تھا، ہنوز آ ابر رحمت درفشاں است، ہنوز آ ابر رحمت درفشاں است، خم و خم خانہ با مہر و نشاں است۔ آج بھی وہ فیض جاری ہے، اور جیسے حکیم اجمل خان نہیں ہے مگر ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ کیونکہ آج حکیم اجمل خان نہیں ہے لہذا میں آج کل کے سٹر پٹر حکیموں سے علاج کرانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا بے وقوف، جو موجودہ طبیب ہیں آپ انہی سے علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اگر ہم حضرت بایزید بستامی کا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کریں گے تو روحانی صحت ہو چکی۔ بس کچھ انتظار نہ کیجئے، جو موجودہ اہل اللہ ہیں ان سے علاج کرائیے۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین فرمایا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ قیامت تک اہل اللہ کو پیدا فرماتے رہیں، کیونکہ انہوں نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل محال ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر کے میرے دوست بن جاؤ، اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھ لو۔ ابھی تو خالی مومن ہو لیکن ولی نہیں ہو سکتے جب تک تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ لیکن تقوی کہاں سے ملے گا؟ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، تقوی متقین کی صحبت سے ملے گا، جس کی تفسیر علامہ آلوسی نے کی ہے، ای خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی اتنا زیادہ ساتھ رہو اللہ والوں کے کہ انہی جیسے ہو جاؤ۔ جیسے ان کی اشک بار آنکھیں ہیں ہمیں بھی وہ آنسو مل جائیں، جیسے درد بھرے دل سے ان کے سجدے ہوتے ہیں ہم کو بھی نصیب ہو جائیں، جیسے وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں ہم کو بھی وہی توفیق مل جائے، وہ ساری نعمتیں ہم کو بھی مل جائیں جو اللہ والوں کو نصیب ہیں۔ یہ معنی ہے کونوا مع الصادقین کے، کہ اتنا رہو ان کی صحبت میں کہ ان جیسے ہی بن جاؤ۔ اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ کم از کم 40 دن تسلسل کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ پہلے زمانے میں کم سے کم 2 سال تک لوگ اللہ والوں کی خدمت میں رہتے تھے، پھر حاجی امداد اللہ صاحب نے یہ مدت 6 مہینے کر دی، اور پھر حکیم الامت نے ہمارے ضعف و قلت طلب کو دیکھ کر 40 دن کی مدت کر دی کہ کم سے کم 40 دن شیخ کے پاس رہے۔ لیکن شیخ اپنی مناسبت کا تلاش کیجئے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اختر سب کو اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، اس لیے واضح کرتا ہوں کہ میرے قلب میں ہرگز ایسا خیال نہیں ہے، یہ لوگوں کی بدگمانی ہے۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ اپنا بلڈ گروپ ملاتے ہیں تب خون چڑھواتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی مناسبت کو دیکھ لیجئے، جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کیجئے۔ مخلوق سے کنارہ کش ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لیجئے اور ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ لیکن مخلوق سے کٹنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جائیے، بلکہ یہ معنی ہے کہ علاقہ خداوندی کو تعلقات دنیاوی پر غالب کر دیجئے، اسی کا نام تبتل ہے۔ جس کا دل چاہے تفسیر بیان القرآن دیکھ لے۔ تبتل کے معنی رہبانیت کے نہیں ہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، رہبانیت اسلام میں حرام ہے، بلکہ تبتل کے معنی ہیں کہ ہم غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچوں میں رہیں، لیکن حق تعالی کا تعلق ہمارے تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ ذکر کی ترغیب، رب المشرق والمغرب، اے دنیا والو تم اپنے دن کے جھگڑوں سے ہم کو یاد نہیں کرتے ہو کہ آج آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، فلاں کام کیسے ہوگا؟ ارے جب ہم سورج پیدا کر سکتے ہیں اور دن بنا سکتے ہیں تو ہم تمہارے دن کے کاموں کی تکمیل نہیں کر سکتے؟ رب المشرقی کی یہ تفسیر ہے کہ جب میں مشرق پیدا کر دیتا ہوں یعنی سورج نکال دیتا ہوں،
اتنا بڑا کرہ جو 9.5 کروڑ میل پر ہے اور سارے عالم کو روشن کرتا ہے، جو اللہ اس کو پیدا کر کے دن پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے آٹے دال کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ذکر شروع کر دو۔ ذکر کرتے کرتے خواہ مخواہ وسوسہ آتا ہے، لیکن کیا کوئی ذکر چھوڑ کر آٹا خریدنے جاتا ہے؟ خواہ مخواہ شیطان ذکر کے درمیان ہم کو بیکری اور انڈا اور مکھن میں لگا دیتا ہے۔ والمغربی، اور اگر رات کی تمہیں تشویشات ہیں تو میں رب المغرب ہوں، رات کا پیدا کرنے والا ہوں، خالق اللیل ہوں، لہذا جب میں رات کو پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے رات کے سب کام بھی بنا سکتا ہوں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، لہذا اسی کے دروازے پر سر رکھے پڑے رہو۔ سر ہما نجا نہا کے بادہ خوردئی، جو آخری دروازہ ہے، آخری چوکھٹ ہے، اسی پر سر رکھے ہوئے اپنے معمولات پورے کرو۔ اور لا الہ الا ہوا سے صوفیہ کے ذکر نفی و اثبات کا ثبوت بھی مل گیا۔ فاتخذہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیجئے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور اگر مخلوق ہماری مخالفت و دشمنی کرتی ہے تو نبیوں کے بھی دشمن ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، لیکن یہ جعل تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ پس جس طرح نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں تو امتی کے کچھ نہ کچھ دشمن ہونا کیا تعجب کی بات ہے۔ کوئی گول ٹوپی کا مذاق اڑائے گا، کوئی تسبیح کا مذاق اڑائے گا، کوئی کہے گا میاں یہ بنے ہوئے صوفی ہیں، مکار ہیں، لیکن آپ صبر کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس آیت سے تصوف و سلوک کے ایک اہم مقام صبر کا ثبوت مل گیا، جو صوفیہ کا شعار ہے کہ مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے جمال کے ساتھ کیسے الگ ہوں۔ ہجران جمیل کی مفسرین نے کیا تعریف کی ہے؟ فرماتے ہیں الذی لا شکوہ فیہ ولا انتقام، یعنی نہ ان کی شکایت اور غیبت کریں اور نہ انتقام کا خیال ہو کہ چلو ہم بھی ان سے کچھ بدلہ لیں اور ان کو کچھ کہیں۔ تصوف کے مقامات و منازل کا ثبوت قرآن پاک سے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں ذکر اسم ذات کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے۔ جو بزرگان دین ذکر اللہ اللہ سکھاتے ہیں، یہ ذکر مفرد، ذکر بسیط اور ذکر اسم ذات اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ لا الہ الا ہوا سے ذکر نفی و اثبات کا ثبوت مل گیا، اور وتبتل الیہ تبتیلا سے تھوڑی دیر خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کی تعلیم کا ثبوت ہے۔ جو خلوت میں تھوڑی دیر مشغول بحق نہیں رہے گا، جلوت میں اس کو درد بھرا کلام نصیب نہیں ہوگا۔ فاتخذہ وکیلا سے توکل بھی ثابت ہو گیا، مع اس کی تمام وجوہات کے کہ اللہ تعالی رب المشرق بھی ہے اور رب المغرب بھی ہے، جو دن رات پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمارے رات و دن کے کام بنانے پر بھی قادر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو سر پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ٹوپی نہیں پہنا سکتا؟ بتاؤ سر قیمتی ہے، یہ ٹوپی قیمتی ہے۔ جو معدہ بنا سکتا ہے وہ 2 روٹی نہیں کھلا سکتا۔ اگر معدے میں کینسر ہو جائے تو 10-10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مقام صبر اور ہجران جمیل کا ثبوت بھی ان آیات میں ہے۔ تصوف کے جتنے منازل ہیں سب ان آیتوں میں ہیں۔ اب صرف 2 منزلیں رہ گئیں۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس سے تہجد کی نماز، ورتل القرآن ترتیلا سے تلاوت قرآن کا ثبوت ہے۔ یہ دونوں منتہی کے اسباق ہیں۔ جتنے منتہی ہیں سب کا آخری معمول زیادہ تر راتوں کی نماز اور تلاوت قرآن ہو جاتا ہے۔ منتہی پر آخر میں انہی 2 چیزوں کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی نماز تہجد اور قرآن کی تلاوت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے وقت کے امام بیہقی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی سبق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا، اور جو منتہی کا سبق تھا اس کو پہلے کیوں نازل کیا؟ دیکھیے دورہ تو بعد میں ملتا ہے، پہلے موقوف علیہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں مبتدی اور متوسط کے اسباق بعد میں بیان ہوئے، لیکن منتہی کا اعلیٰ سبق پہلے نازل ہوا۔ اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ چونکہ تمام منتہین کے سردار ہیں، سید المنتہین ہیں، امیر المنتہین ہیں،
امیر المنتہین تھے، ان سے بڑھ کر کون منتہی ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت و رفعت شان کے مطابق اعلیٰ سبق نازل فرمایا، کیونکہ جن پر قرآن اتر رہا تھا وہ سب سے اعلیٰ تھے۔ کتاب اور صحبت کے متعلق ایک علم عظیم۔ اب دو اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ یتیم شخصیت جو نبوت سے آراستہ کی جا رہی ہے، اس پر صرف اقرأ نازل ہونے کے ساتھ ہی ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ ابھی قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ والسابقون الاولون ہوئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ شرف صحابیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن نازل ہونے پر مشروط نہیں کیا، بلکہ جو ابتدا میں ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ فرمایا، اور قرآن پاک مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کو صحابیت کا وہ مقام نہیں ملا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت عثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہما کو ملا۔ معلوم ہوا کہ صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیتا ہے، فوراً ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ صحابی ہوا یا نہیں؟ ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن صحابی ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرے لیکن نبی کو نہ دیکھے تو ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ سورج دیکھ لینے کے بعد پھر کوئی دوسرا لاکھ چاند اور ستارے دیکھے، اسے سورج دیکھنے والے کا مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے۔ میرا ایک نعت کا شعر ہے، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسماں میں۔ دوستو، صحبت اہل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اگر کتابوں کی کتابیں لکھی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ہم لوگ عالم نہیں تھے؟ لیکن دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب حاجی صاحب کے پاس گئے، نفس کی اصلاح کرائی، ذکر اللہ کیا، حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں اور توجہات سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کیا مقام عطا فرمایا کہ علم و عمل کے آفتاب بن کر چمکے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ والوں کی عزت کی اس نے دراصل اپنے رب کا اکرام کیا، اور جزاء وفاقہ کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ مگر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عزت کی نیت سے کسی اللہ والے سے تعلق نہ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، عزت تو انشاءاللہ تعالی خود ملے گی۔ اللہ والوں کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ اور فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری نے کہ دیکھو، آم والوں سے آم لیتے ہو، کباب والوں سے کباب لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو، لیکن اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں لیتے؟ ظالموں، وہاں جا کر بھی بس جھاڑ پھونک اور بوتل میں دم کراتے ہو، فیکٹری میں لے جاتے ہو کہ حضور یہ دھاگے کی فیکٹری ہے، آپ 1 کلو روئی اٹھا کر مشین میں ڈال دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قدر کی اللہ والوں کی کہ ان سے روئی ڈلوائی جا رہی ہے، لیکن میں اس کو منع نہیں کرتا، بے شک ان کی برکت ہوتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے ان کو یہ برکت ملی وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، یہ تعلق اور محبت ان سے سیکھیے، تب اللہ والوں کا حق ادا ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی اس نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ان کی کوئی قدر نہیں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔